الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں مساجد کا بیان ہو رہا ہے، اور یہ بیان بہت ضخیم ہے۔ پھر جو کچھ ممکن ہے آپ مساجد کے حوالے سے سنیں گے، کچھ تو آپ نے سن لیا اور کچھ آپ سنیں گے انشاءاللہ، اور سنتے رہیں گے۔ زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا، اگر کوئی چاہے کہ معلوم کرے تو اسے جاننا چاہیے کہ سب سے اچھا ٹکڑا زمین کا وہ ہے جس پر مسجدیں قائم ہیں، اور کوئی جاننا چاہتا ہے کہ زمین کا بدترین ٹکڑا کون سا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ جان لے کہ بدترین ٹکڑا زمین کا بازار ہے۔ یہاں طبیعت بہت لگتی ہے لوگوں کو، یہاں جھوٹ سچ کا بازار ہر وقت گرم رہتا ہے۔ ایک یہودی نے، وہ بہت بڑا عالم تھا یہودیوں کا، بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ زمین کا سب سے اچھا ٹکڑا کون سا ہے۔ یہی جو بات میں نے اٹھائی ہے، بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا۔ وہ اہل کتاب تھے، ان کے یہاں بھی یہی ہے کہ جہاں عبادت خانے قائم بہترین ٹکڑا ہے۔ تو سرکار کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب تک پردہ غیب سے اشارہ نہ ہو، حضور کچھ بولتے نہیں تھے۔ تو آپ چپ رہے، اور پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، جبریل سے معلوم کریں گے کہ زمین کا بہترین ٹکڑا کون سا ہے۔ جبریل امین آتے جاتے رہتے تھے۔ جب جبریل امین آئے تو سرکار نے فرمایا زمین کا بہترین ٹکڑا کون سا ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا حضور اس بارے میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا ہوں۔ جبریل امین کہہ رہے ہیں، یہاں تو فوراً تن سے کچھ پوچھو سب بتا دیتے، چاہے آئے چاہے نہیں۔ کہتے میرے خیال میں، میری سمجھ میں، یہ سب چھوڑو، آپ جو بات کرو سیدھے سیدھے کرو۔ یہاں جبریل امین وہی کہا مل مسئول عنہ بعلم من السائل، حضور اس بارے میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا کہ زمین کا سب سے اچھا ٹکڑا کون سا ہے۔ لیکن یہ کہ میں بارگاہ الہی میں اب معلوم کروں گا کہ کیا ہے وہ کون سا ٹکڑا ہے۔ جبریل کہتے ہیں میں بارگاہ رب العزت سے قریب ہوا، اور اتنا قریب کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ جبریل کا بیان، اتنا قریب میں کبھی نہیں ہوا، یہ اس بار قریب ہوا۔ پوچھنا تھا ہمارا، پھر بھی 70,000 پردے نور کے حائل تھے، بہت قریب ہوا۔ تو جب میں نے عرض کیا کہ مولا تبارک و تعالیٰ زمین کا سب سے اچھا ٹکڑا کون سا ہے اور سب سے برا ٹکڑا کون ہے، دونوں پوچھ لیا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہمارے شر البقاء اسواقھا، زمین کا بدترین ٹکڑا وہ ہے جہاں بازار قائم ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہم، اسی لیے بازار ضرورت کے لیے جانا ہی ہے ہمیں اور آپ کو، لیکن جیسے ہی ضرورت پوری ہو جائے بازار سے نکل جاؤ۔ اور جسے بازار میں بیٹھ کر کے دھندا کرنا ہے وہ تو بیچارہ مجبوراً بیٹھے گا، کیا کرے گا، لیکن وہ سنبھل کے بیٹھے۔ فرمایا شر البقاء اسواقھا، زمین کا بدترین ٹکڑا بازار۔
خیر البقاء مساجد، زمین کا سب سے اچھا ٹکڑا وہ ہے جس پر مسجدیں قائم ہیں۔ الحمدللہ اس وقت آپ سب سے اچھے ٹکڑے میں زمین کے بیٹھے ہیں، یہ خوش نصیبی ہے۔ دوسری حدیث میں اس طرح سے آیا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، آبادیوں کا سب سے بہترین ٹکڑا وہ ہے جہاں مسجدیں ہیں، بات وہی ہے، اور آبادیوں کا سب سے بدترین ٹکڑا وہ ہے جہاں بازار۔ کہیں تو حدیث پاک میں سیدھے اس کو جنت کہہ دیا گیا، مسجد کو سیدھے مسجد کا جنت کا، اسی لیے جلدی سے بھاگ جاتے ہیں کہ زیادہ دیر مسجد میں کیا پاگل ہیں ایسے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کہاں ہیں، اور پھر اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں کہ معلوم ہوتا باہر ان کی کوئی چیز گم ہو گئی، ڈھونڈنے جا رہے ہیں، کوئی موبائل یہاں گرا کے چلا جاتا ہے، کوئی اپنی گھڑی یہاں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کوئی یہاں اپنی خواہش رقم لے کے چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ عثمان بھائی کو عمر دراز کرے، بیچارے جمع کرتے رہتے، اور شاید ہی کوئی نماز ہو جس میں اعلان نہ کرتے ہوں بھائی کسی کی رقم گری ہو تو بتا کے مجھ سے لے لے، کسی کا موبائل گرا ہو تو بتا کے مجھ سے لے لے، کسی کی گھڑی گری ہو تو مجھ سے بتا کے لے لے، میرے پاس ہے۔ دیکھا اتنی بھی جلدی کیا ہے، جبکہ آپ جانتے ہو کہ سب سے اچھی جگہ زمین پر یہی ہے جسے مسجد کہتے ہیں، جنت کہا گیا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتو، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو چڑھ لیا کرو۔ صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا یہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں اور یہ چڑھنا کیا ہے۔ قیل، تو پوچھا گیا صحابہ کی طرف سے جو ہمارے ریاض الجنہ، حضور یہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ نہیں سمجھ میں آیا تھا۔ قال المساجد، کا یہ مسجد ہے جنت کی کیاری۔ قیل المساجد، مسجد قیل ومرت ہو یا رسول اللہ، اور یہ چرنا کیا ہے حضور؟ چرنا بھی سمجھ میں، جانور چرتا ہے نا، آدمی تھوڑی چرتا ہے، لیکن چونکہ کیاری ہے تو وہاں چرنے کا لفظ اعتبار تھوڑا۔ آج کہا ہے چرنا یہ ہے، قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، یہ سبحان اللہ پڑھنا ہے جب مسجد میں آؤ، الحمدللہ پڑھنا ہے جب مسجد میں آؤ، ولا الہ الا اللہ پڑھنا ہے جب اللہ اکبر کہو۔ اب یہی تمہارا چرنا ہوگا، تم جنت کی کیاریوں سے آسودہ ہو گئے، جیسے جانور چڑھ کر کے آسودہ ہوتا ہے نا، تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں آ گئی، اب نہ جاننے کی وجہ سے جو چاہے آدمی کر۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ، اس میں سب آیا، سبحان اللہ بھی ہے، والحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، چاروں آیا ہے، یہ عظیم کلمات ہے۔ سبحان اللہ اللہ کی پاکی بیان کرنا، الحمدللہ اس کی خوبیاں بیان کرنا، لا الہ الا اللہ اعلان کرنا کہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں، اللہ اکبر کہنا تو سب سے بڑا کوئی بڑا بنتا پھرے، لیکن بڑا تو ہی ہے اور بڑائی تیرے لیے ہے۔ یہاں دنیا میں بہت بڑے بننے والے ہیں، اب دیکھو وہ بڑے بننے کے لیے یوکرین میں جنگ چل رہی ہے نا، تو بڑا کہ میں بڑا، وہی چل رہا ہے، وہ بیچارہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، خاک خون میں لت پت ہو رہا ہے، لیکن بڑے بننے کی جنگ ہے، مغرب ایک طرف ہے، مشرق ایک طرف ہے، مشرق و مغرب کی یہ جنگ ہے، طلوع و غروب کی جنگ ہے، کہ دیکھا کس کا سورج طلوع کرتا ہے کس کا غروب ہوتا ہے، کچھ نہیں، وہ یہودی ہے، وہ نہ مغرب کا ہے نہ مشرق کا ہے، وہ چاہتا ہے دو بڑی طاقتیں لڑکے دونوں تباہ ہو جائیں تاکہ گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہو، یہ ہے مطلب، یہودی ہے وہ۔ امریکہ کسی خط میں نہ رہے اور مغرب کسی جنون میں نہ رہے کہ وہ ہمارا جلس کی، کسی کا نہیں یہودی، یہودی گریٹر اسرائیل کی، جب دو بڑی طاقتیں مٹ جائیں گی تو پھر گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہوگا اس کا۔ اللہ بچائے اپنے بندوں، تو بڑا کہ میں بڑا، اس جنگ میں رہ تباہ ہو رہی، برباد ہو رہی، خون خون میں لت پت ہو رہی ہے، سانس نہیں لے پا رہی ہے، صرف تو بڑا کہ میں بڑا۔ اور اللہ بچا لے اپنے بندوں کو، کہیں ایٹمی جنگ نہ شروع ہو جائے، اس بڑائی کے دور میں کہیں ایٹمی جنگ نہ شروع ہو جائے۔ احتیاط برتنے والے برتتے ہیں، ایٹمی جنگ نہ شروع ہو، تو بڑی مضبوطی سے لوگ احتیاط کا دامن تھامے ہوئے، لیکن کب تک؟ جب تو بڑا کہ میں بڑا کی جنگ چل رہی، مشرق بڑا ہے کہ مغرب بڑا ہے، تو پھر بڑائی کی جنگ میں یہ بھی چل جائے گا۔ آخر تو امریکہ نے تو بم ماری دیا تھا جاپان کو بڑے بننے کے لیے مارا تھا نا، دنیا اسے بھولی تو نہیں ہے، اور دنیا بھول بھی جائے تو قدرت کے ہاں تو لکھا گیا ہے، تو کہیں اس کا جواب ہوا تو کسی کا وجود نہیں رہ جائے گا۔ نہ کوچی کرنے، کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا، اللہ اکبر، یہ مسلمانوں کا نعرہ ہے، لیکن افسوس مسلم دنیا کے حکمرانوں پر ان کے لیے امریکہ بہت بڑا ہے، یہ عبید امریکہ ہو رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ قوم جو اللہ اکبر کہنے والی ہے وہ امریکہ کی غلامی میں آ رہی ہے۔
اور پھر ان کو دانشور آپ کہتے ہیں، یہ احمد نمبر 1 ہے، پڑھے لکھے جاہل ہے. جاہل وہی نہیں ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل وہ بھی ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، بہت پڑھے لکھے. یہ پڑھے لکھے جاہل بڑائی لیے بیٹھے. قدرت نے کہا جاؤ ہماری زمین پر، یہاں بڑے مت بننا اور اونچے مت کھینچنا، یہ کہا تھا. لیکن یہاں جیسے ہی کوئی اپنے ارد گرد دیکھتا ہے کہ دنیا جمع ہو گئی، یہ بڑا بننے لگتا ہے. پھر قدرت اسے عہدے منہ گراتی ہے. وہ فرماتا الکبریاء والردائی والعظمت ایثاری، کبریائی تو میری چادر ہے، یعنی بڑا ہونا، اور عظمت میرا اظہار ہے. فمن نازعنی فیمن ادخلتہ النار، جو مجھ سے یہ بڑائی چھیننے کی کوشش کرے گا عظمت میں، اس کو جہنم میں جھونکوں گا. یہ کہیں بڑے بڑھنے کا خط جہنم میں جانے کا سبب نہ ہو جائے، آگ میں چھوڑ دو اس کو. مرورا رسد کبریاء و منی، ذاتش قدیمش ملکش غنی. بڑائی و بزرگی صرف اسی کو زیب دیتی ہے، اس لیے کہ اس کا ملک ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہاں 4 دن کے لیے کسی کو ملک ملا ہے تو اسے سیدھے چلتے نہیں بن رہا ہے، اس کا ملک ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اور میں کہنا صرف اسی کو زیب دیتا، میں مت کہو. تو عرض کر رہا تھا کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ چرنا کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا یہ چرنا یہ ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو چاہیے تو یہ، ایسے بھی کبھی مسجد میں آؤ تو 2 رکعت پڑھ لو بیٹھنے سے پہلے. یہاں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں، جب آتے ہیں مسجد میں تو پہلے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں یا 4 رکعت. آتے ہی بیٹھنے سے پہلے کم سے کم 2 رکعت پڑھ لو. یہ بھی نہیں سیکھ پائے لوگ. 2 جگہ میں دیکھتا ہوں کہ پوری زندگی گزر گئی اور موٹی موٹی 2 بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. ایک تو یہی ہے کہ مسجد میں آئیں گے تو پہلے بیٹھ جائیں گے اور پھر اٹھیں گے پھر پڑھیں گے. یہ غلط کر رہے ہیں. بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھو. اذا اتی احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، یہ حدیث پاک ہے. جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لے. ایسے بھی آؤ تو کم سے کم 2 رکعت نماز، اس سے پہلے کہ تم بیٹھو. بیٹھنے سے پہلے تو پڑھو، کھڑے کھڑے. یہ آئے گا پہلے دم سے بیٹھ جائے گا، اس کے بعد اٹھے گا آرام کر کے. یعنی زندگی میں یہ نہیں سیکھ سکے آپ. قبل ان یجلس لکھا ہے، جلوس سے پہلے، جلوس بیٹھنے کو، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھو. اور اگر یہ موقع نہیں ہے 2 رکعت پڑھنے کا، مسجد میں آئے تھے کسی کام سے، تو پھر یہی تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ پڑھ لو، یہ ضرور. جب تک آپ مسجد میں ہیں، ابھی تو آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں نا، اس وقت آپ بالکل نماز نہیں پڑھ رہے ہیں نا. جن لوگوں کو پڑھنا تھا 4 رکعت تو پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ نماز کے انتظار میں ہیں. آپ نماز کے انتظار میں ہیں کہ جمعہ کی نماز ہو. قدرت کہتی بندے تو نماز کے انتظار میں، میں تجھ کو نمازی میں رکھوں گا. آپ نماز میں ہیں، آپ کو اچھا نہیں. اور اس میں کچھ ریاکاری بھی نہیں ہے، کچھ دکھاوا بھی نہیں ہے. اس میں وہ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں دکھاتے تھے طرف میرا قیام تو دیکھو، میرا رکوع تو دیکھو، میرا سجدہ تو دیکھو، میرا جلسہ تو دیکھو، میرا قعدہ تو دیکھو. اس میں کچھ ریاکاری نہیں. جب تک آپ نماز کے انتظار میں نماز میں ہیں، یہ کیا قسمت کی خوبی نہیں ہے. اسی لیے بہت سے لوگ دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، کہتے کہ ابھی تو خطبہ شروع نہیں ہوا، خطبہ شروع ہوگا پھر وہاں سے ہلیں گے، پھر سیٹھ صاحب وہاں سے چلیں گے. بعد میں پیٹ ان کا آگے ہوگا، سیٹھ صاحب پیچھے ہوں گے. کیا یہ کیا سیٹھ؟ سیٹھ اللہ بنائے تو ایسے جیسے حاجی اسماعیل حاجی حبیب تھے، زکریا سیٹھ تھے، باولا تھا. وہ کام کر کے گئے کہ زندگی بھر امت مسلمہ دعا دیتی رہے گی، زندگی بھر. آپ نہ بھی تو جو کر رہے ہو سجدہ، یہ زمین انہوں نے فراہم کی تھی. تو جب تک آپ نماز کے انتظار میں ہے، آپ نماز میں. انتظار الصلاۃ کالصلاۃ. کچھ لوگوں نے رہبانیت کی اجازت حضور سے مانگی تھی کہ آپ اجازت دیجیے تو ہم گوشہ نشین ہو جائیں. یہ شوق کچھ لوگوں، پیروں میں زیادہ شوق ہے گوشہ نشینی کا. پیروں میں یہ شوق زیادہ ہو گیا، وہ جلدی سے نکلتے نہیں، گوشہ نشین ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگوں نے اجازت مانگی تھی، حضور نے اجازت دیا نہیں. فرمایا ان ترحب امتی الجلوس فی المساجد. ہمارے یہاں یہ رہبانیت جو ہے نہیں ہے، اگر ہے تو یہ مسجد میں بیٹھنا ہے اللہ کی یاد میں. یہ گوشہ نشین ہے آپ. جب تک یہاں بیٹھے گناہ سے تو بچے ہوئے ہیں نا، جب تک یہاں بیٹھے گناہ سے. اور جب گناہ سے بچ گئے، نماز کے انتظار میں تو نماز میں ہے نیکی. دونوں چیزیں آپ کو حاصل، گناہ سے بھی بچے ہوئے ہیں اور جب تک نماز کے انتظار میں آپ نماز میں. یہ کیا اچھا ہی نہیں تھا؟ سرکار جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو پہلے مسجد ہی میں آتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے شکرانے کے لیے، اور پڑھ کے بعد پھر بیٹھ جاتے تھے مسجد میں، بیٹھ کے ذکر کر بیٹھے رہتے تھے.
اور یہاں سلام ہوا اور صاحب بھاگتے ہیں، معلوم ہوا مطاف خالی کر رہے ہیں آپ. کیا کمال ہے، یہ مطاف ہے کہ خالی کر رہے ہو، طواف کرنا ہے. الصلاۃ السلام. کچھ نہیں سیکھا. تو ایک تو یہ نہیں سیکھا کہ یہاں مسجد میں آئے اور تمام عمر نہیں سیکھا تو بیٹھنے سے پہلے کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، بیٹھنے سے پہلے قبل آنے سے. دوسری چیز جو لوگوں نے نہیں سیکھی ہے بڑھاپے تک بوڑھے ہو گئے تم، وہ یہ ہے کہ نفل بیٹھی کے پڑھتے ہیں، اور انہیں معلوم نہیں کہ بیٹھ کے پڑھنے میں ثواب آدھا ہو جاتا ہے. یہ نفل میں بیٹھنے کا معاملہ اس لیے آیا کہ بہت اللہ والے ہیں وہ بہت نفل پڑھتے ہیں. یہ 17 رکعت اور 20 رکعت اور 40 رکعت اور 100 رکعت نہیں. کتنے بندگان قدسی وہ نفل 500 رکعت پڑھ ڈالتے ہیں، ہزار رکعت پڑھ ڈالتے ہیں. امام اعظم خود بھی کھڑے ہوتے تھے کبھی اپنی چھت پر، او ہو تو معلوم ہوتا کوئی کھمبا کھڑا ہوا ہے، اتنا طویل قیام ہوتا تھا. تو یہ بندگان قدسی جو 500 1000 رکعت پڑھتے پڑھتے تھک گئے تو ان کو حکم آپ بیٹھ کے پڑھ لو. اور یہاں 17 رکعت پڑھ کے جوان آدمی اسے جھومتا ہے تو تعجب ہوتا ہے، کسی نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ بیٹھ کے آپ نے پڑھا ثواب آدھا ہو گیا اس کا. اس لیے کہ آدھا ثواب تو قیام میں ہے. وقوموا للہ قانتین، جناب الہی میں فرمانبردار ہو کے کھڑے رہو. اور اگر یہ اہم نہ ہوتا تو حضور اتنا نہ کھڑے رہتے کہ آئے مبارک میں ورم آ جاتا. کبھی پھول جاتے تھے کبھی پھٹ جاتے تھے. امام اعظم کھمبے کی طرح کھڑے رہتے تھے، بہت طول قیام کرتے تھے. ایک یہودی بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ پہلے میں رات کو جب بھی اٹھتا تھا تو دیکھتا تھا یہ کھمبا کھڑا ہوا ہے، اب رات کے اندھیرے میں کیا دکھائی دے گا، لیکن کچھ دن سے وہ کھمبا مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے. جب بھی اٹھتا تھا یہ کھمبا دکھائی دیتا تھا اس کے اوپر. اب کہا وہ مسلمانوں کا امام ہے جو رات کو نماز پڑھتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا اس لیے کھمبا نہیں دکھائی دیتا. جب تک کھڑے ہو کے نفل پڑھ سکو بیٹھ کے مت پڑھو، اس لیے کہ کھڑے ہو کے پڑھنے پورا ثواب ہے، بیٹھ کے پڑھو گے آدھا ثواب. ہاں تھکے پڑھتے پڑھتے عذر کے ساتھ ہے تو بیٹھ کے کیا پھر تو لیٹ کے بھی ہو جائے گی نماز اشارے سے، وہ الگ بات ہے. لیکن نہ جاننے کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھیں گے. ہمارے یہاں تو شاید کوئی نہیں بیٹھتا ہے، میں نہیں دیکھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے دیکھتے کہ میں نفل بھی ہمیشہ تراویح کے بعد بھی جو 2 نفل ہے وتر کے بعد وہ بھی میں کھڑے ہو ہی کے پڑھتا ہوں. تو دیکھتے ہی بڈھا کھوسٹ جو ہے تو یہ خود کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں کھڑے ہو کر. لیکن اور نیا کوئی مقتدی آتا ہے تو جھومنا شروع کر دیتا ہے بیٹھ کے چاہے جوان ہو. ایک بہت بڑی غفلت اور بھی ہے لوگوں کی مسجد کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ مسجد کو بلا ضرورت مسجد سے ٹیک لگاتے ہیں. جوان آدمی منع ہے، اگر ضرورت نہ ہو کوئی عذر شرعی نہ ہو تو مسجد کو ٹیک مت لگاؤ. ایسے کر کے اس طرح سے ٹیک لگا کے مت بیٹھو دیوار کو. ایک بزرگ مسجد میں نماز پڑھتے رہے اور بیچارے تھک ہار گئے تو ذرا سا ٹیک لگا لیا، تھوڑا سا پاؤں ذرا سا آگے پھیلایا، زیادہ نہیں، بس گوشہ مسجد سے آواز آئی. یہ اللہ والوں کو فوراً بیدار کیا جاتا ہے. ان کو پہرے ہوتے ہیں نا اللہ والوں پر، انبیاء پر عصمت کے پہرے ہوتے ہیں، اولیاء پر حفاظت کے پہرے ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کی جاتی ہے. بس گوشہ مسجد سے آواز. کیا یہ بندے خدا کیا شاہوں کے دربار میں ایسے بیٹھتے ہیں؟ تم دیکھو کس کی بارگاہ میں یہ شہنشاہ حقیقی کا دربار ہے جسے مسجد کہتے ہیں، تو کیا شاہوں کے دربار میں ایسے بیٹھتے ہیں؟ بس یہ سننا تھا. رونے لگے، گریبان پھاڑ ڈالا اور پاؤں سمیٹے، اس طرح سمیٹے کہ پھر مر کے ہی کھلے، کبھی پاؤں نہیں پھیلایا. اللہ ہمیں ادب دے. ہم نے تو صرف شروع کیا ہے مسجد کا. آپ سمجھتے ہوں کہ ہم نے بہت کچھ نہیں سنا. بھی ہم نے سنا ہے مسجد کا بیان جو ہے، علماء خود ہی پڑھتے ہیں بیچارے، اپنے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں. عوام کے پاس زیادہ علم نہیں پہنچ پاتا اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت سن لیا. کچھ بھی نہیں ہے. خیر آج تو اسی پہ اکتفا فرمائی، کیونکہ مجھے یہ پسند ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے دین کا سبق بھی لے لیں اور نماز بھی پڑھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.